سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن گورنر دلشاد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ دلشاد صاحب بہت شکریہ ایروانی سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اب آپ کی نظر بھی یہ خبر پہ پڑ چکی ہوگی کہ سپریم کورٹ میں 11 فروری کی تاریخ دی ہے الیکشن کمیشن نے اور کہا ہے کہ جی وی آر ریڈی کہ ہم الیکشن کرائیں 11 تاریخ کو۔ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو؟ آپ ہو جائیں گے الیکشنز 11 کو؟ نہیں، آج جو الیکشن کمیشن پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل بینچ کے سامنے اپنا شیڈول جاری کر دیا ہے اور حتمی تاریخ کا کو بتا دیا ہے کہ 11 فروری کو انتخابات کروانے کے لیے انہوں نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی اس کے پیچھے پشت پناہی حاصل ہو گئی اور الیکشن کمیشن پاکستان نے بھی اپنی 11 فروری کو تاریخ دے کر تمام کیا سرائیاں ابہام جو پیدا ہو رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تمام ختم کر دیا، سب کا ازالہ کر دیا۔ اب یہ حتمی تاریخ ہے، اس حتمی تاریخ کے تحت یہ الیکشن ہو جانے ہیں اور یہ 100 دن ہو گئے، 100 دن کا وقفہ مل گیا ہے سیاسی پارٹیوں کو اس عرصے میں اپنا منشور بنائیں اور پارلیمانی بورڈ کا اجلاس طلب کر کے ٹکٹ تسلیم کریں۔ لیکن اب الیکشن کمیشن کی تمام تیاریاں مکمل ہیں، جہاں ہمارے اطلاعات کے مطابق بھی اور سرکاری طور پہ بھی یہ ہے کہ جب یہ چند روز پہلے چیف الیکشن کمیشنر صاحب پنجاب میں تشریف لائے تھے لاہور میں، تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں اپنا سارا روڈ میپ دیا تھا۔ چونکہ میں پنجاب گورنمنٹ کا کابینہ کا حصہ ہوں تو میں وہاں موجود تھا۔ وہاں چیف الیکشن کمیشنر صاحب اور ان کے ممبران کمیشن نے، چاروں ممبروں نے باقاعدہ روڈ میپ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری تیاری مکمل ہے اور ہم انتخاب کے عمل میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو اسی سے اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انہوں نے جواب جمع کرا دیا۔ اب یہ 11 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے۔ اب کیا سرائیاں ختم ہو گئی، اب ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور وہ الیکشن 11 فروری کو ہو جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی اب کوئی مزید تبدیلی کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تبدیلی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاں نے اپنا جواب داخل کرا دیا ہے۔ اچھا دلشاد صاحب، ایک تو تاریخ دے دی گئی ہے 11 فروری کی، دوسری جانب سپریم کورٹ نے ہدایت کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ صدر مملکت سے مشاورت کی جائے اور الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے اہم اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے قبل صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ طے کرنے کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا تھا، تو ان کی جانب سے خط کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ یہ صدر مملکت کی ثوابدید نہیں ہے۔ اب وہی کام سپریم کورٹ نے جب آرڈر دے دیا ہے تو یہ ہوگا۔ تو سر اس پہ ایک تو آپ کیا کامنٹ کریں گے، دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ اگر تو صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ صدر مملکت بڑے جہاندیدہ پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، تو وہ جب یہ آنریبل اگر چیف جسٹس کی طرف سے یہ اشارہ دیا گیا ہے یا ایڈوائس دی گئی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی مشاورت کر لیں، تو بھی آئین کے آرٹیکل 48 کا سب سیکشن 4 کے تحت اگر وہ صدر مملکت سے مشاورت کر بھی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن پاکستان کی اپنی ثوابدیدی معاملات ہیں، وہ کمیشن کا اجلاس ہوگا اور جب یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ سامنے آ جائے گا تو اس کی روشنی میں صدر مملکت سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ ایک قسم کا غیر رسمی مشاورت ہوتی ہے، اس کو آپ آئینی اور قانونی مشاورت نہ سمجھیں، غیر رسمی طور پر وہ ان کی مشاورت جو ہے وہ الیکشن کمیشن گڈ ول کے طور پر ان سے مشاورت کرنے کا کوئی کی خواہشات کے مطابق سپریم کورٹ کے وہ ان سے مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آپ ماضی کی مثالیں دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ تھا، اس میں سیاسی مقاصد تھے۔ یہاں سیاسی مقاصد نہیں ہے، یہاں ایک جوڈیشلی معاملہ ہو گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو رائے دی ہے، تو میرا خیال میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں ان سے غیر رسمی جو ہے وہ مشاورت کر لیں گے، جائیں چائے پیے کافی پیے اور کہہ رہی ہم نے 11 فروری کی تاریخ دے دی ہے، تو صدر صاحب بھی مسکراہٹ کو کہیں گے ٹھیک ہے مرضی ٹھیک کر لیں۔ وہ بھی بڑے جہاندیدہ پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ سمجھ سے کام لیں گے، دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی اور آپ نے میرا جو ہے مان رکھ لیا، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ کہ مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر جو میں سمجھ پائی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مشاورت کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن الیکشن کمیشن اس کا پابند بھی نہیں ہے۔ پابند نہیں ہے، پابند اب تو سپریم کورٹ بیچ میں آ گئی نا، اب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے تو سپریم کورٹ پاکستان کا بھی تو احترام کرنا ہے نا، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو اس پہ ان کے ساتھ اگر کوئی کہتے ہیں کہ آپ صدر مملکت سے مشاورت کرنے میں کوئی حل نہیں تو وہ تو ہوگی، تاریخ تو دے دی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے، 11 فروری کی تاریخ تو دے دی انہوں نے۔ اب وہ جا کے صدر صاحب سے کہے ہم نے 11 فروری کی تاریخ دے دی، وہ کہتے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے اچھا کیا، آپ چائے پی اور بہت مبارک ہو، کوئی شاید قدم ہے، آپ نے بڑا اچھا قدم کیا۔
اچھا دلشاد صاحب یہ کہیے گا اگر تو الیکشن کمیشن پہلے تو یہ کہیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جائے گا صدر مملکت سے مشاورت کے لیے؟ میری ذاتی رائے ہے، میں چونکہ سرکاری طور پر کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن ذاتی طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کمیشن کے جو ممبران ہیں، کمیشن کے اراکین ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے۔ ان کا فیصلہ جو ہوگا وہ اگر انہوں نے مشاورت کرنے کے لیے انہوں نے رائے دے دی ہمیں جانا ہے تو چل جائیں گے، اگر وہ کہیں کہ ہم نے نہیں جانا تو اس کا ایک جسٹیفکیشن بنا کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل کر دیں گے۔ لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو غیر رسمی طور پر غیر رسمی لفظ استعمال کرتا ہوں، غیر رسمی طور پر ان کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی وفد جاتا ہے، صدر مملکت سے ملاقات کرتا ہے اور صدر مملکت اعتراض کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا تاریخ پر؟ صدر مملکت اعتراض نہیں کریں گے۔ صدر مملکت کس بات پر اعتراض کریں گے کہ آپ نے 11 فروری کو انتخاب کا ڈیٹ دے دی ہے، تو صدر مملکت کیا کہیں گے؟ صدر مملکت کہیں گے ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا آپ انتخابات کی، تو بہرحال آپ کی مجبوریاں تھی، آپ کی تیاریاں نہیں تھی، حلقہ بندی آپ کروا رہے تھے جس کی بنا پر 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکے نومبر کے پہلے ہفتے میں، تو وہ اپنے بتائیں گے جی ہماری حلقہ بندیاں ہو رہی تھی، انتخابی فرشتے بن رہی تھی تو ہم اس کی تیاری میں مصروف تھے، تو اب ہماری سب مکمل ہو گئی ہے، 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل ہو جائیں گی، تو اب ہمیں تاریخ دے دی ہے 11 فروری کو، تو بس یہ صدر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں صدر صاحب نے کوئی اس کے بارے میں اگر تو صدر مملکت یہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں 90 روز میں ہی کرائے جائیں یا پھر آپ نے جنوری کا آخری ہفتہ دیا تھا تو تبھی کروائے جائیں؟ نہیں، صدر صاحب ایسی بات نہیں کریں گے۔ میں صدر صاحب کو جانتا ہوں، وہ بڑے سیاستدان ہیں، وہ گراؤنڈ ریالٹی کو بھی دیکھتے ہیں، زمینی حقائق کو بھی دیکھتے ہیں، ریاست کا مفاد بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ صدر صاحب ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کو لگتا ہے کہ 11 فروری کو ہی انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا ممکن ہے کہ کوئی تاخیر ہو جائے یا رد و بدل کا امکان ہو؟ دیکھیں جی، خدا نے خواستہ کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی بہت بڑی تباہی آ جائے، وہ یا کوئی سیلاب آنے کے امکانات نہیں ہے، زلزلہ کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر خدا نے خواستہ کوئی جنگ چھڑ جائے تو پھر انتخابی تاریخ جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے ملتوی ہو سکتی ہے، لیکن ان حالات میں جو نہ کوئی جنگ کے اثرات ہیں، باقی زلزلہ تو قدرت کی طرف سے ہے، اس کا بھی امکان نہیں ہے۔ الیکشن میں پاکستان نے محکمہ موسمیات سے مشاورات کرنے کے بعد یہ 11 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے، موسم بھی خوشگوار ہوگا۔ یہ سارا معاملہ الیکشن کمیشن نے تمام متعلقہ اداروں سے مشورہ کیا، میں نے محکمہ موسمیات سے بھی کیا ہے اور محکمہ جو زلزلہ ہے ان کو بھی ارتھ کوئک والے ان سے مشورہ کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ تمام کیا سارا۔